میڈیا نیوز، آپ کا میڈیا۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں راول راج کتاب کے مصنف اور بدھا کیو کے حوالے سے خصوصی ریسرچ کرنے والے سجاد اظہر صاحب۔ سجاد اظہر صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ بدھا کیو کے حوالے سے یہاں پہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، تو اس علاقے کی ہسٹری مختصراً کیا ہے؟ نام جو ہے موجودہ شاہ الادیتہ کہتے ہیں، اور شاہ الادیتہ کی غاریں آپ یہ سمجھیں کہ ہندوستان کی جو قدیم ترین تہذیبوں کا اولین مسکن ہے۔ جو اولڈسٹ ہیومن فٹ پرنٹس دنیا میں جن 3 جگہوں پہ ملے ہیں ان میں ایک دریائے سواں بھی ہے۔ اور دریائے سواں کے بارے میں مطلب ہے ہم تو اپنی ہسٹری کو اون نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں محمد بن قاسم سے کہ جب محمد بن قاسم کا حملہ ہوا، لیکن جو انڈین ہسٹری ہے وہ اگر آپ گوگل کریں تو وہ شروع ہوتی ہے سوانین کلچر سے، اور سوانین کلچر جو ہے وہ موسوم ہے دریائے سواں سے، جو اسلام آباد کے ساتھ ساتھ بہتا ہے اور پنڈی کے سے آگے جاتا ہے۔ آج وہ ایک چھوٹا سا دریا ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی یہ بڑا مہان دریا تھا اور یہ سب سے بڑا دریا تھا۔ تو اس کے جو انڈین آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا تقسیم سے پہلے، اس نے دریائے سواں جس طرح کی یہاں غاریں، اس طرح سواں میں کے کنارے بھی غاریں تھیں، اب وہ جو ہے وہ ان کو اڑا دیا گیا۔ وہ غاریں جو تھیں بہت بڑی بڑی غاریں تھیں، اور اتنی بڑی غاریں تھیں جن میں 30 چارپائیاں آ سکتی۔ تو اس وقت کے جو ماہرین آثار قدیمہ کا خیال تھا کہ ان غاروں میں کبھی کوئی قدیم انسان رہتا رہا ہوگا، تو پھر انہوں نے ان غاروں اور اس کے نزدیک جو دریا تھا اس کی بیلٹ میں کھدائی کی، تو وہاں انہیں ایسے شواہد ملے جن کی طوالت جو ہے وہ کئی ملین سال تک جاتی ہے۔ اور پھر پوٹھوار کا یہ جو ریجن ہے، اس ریجن میں مختلف انسان کی جو ایولیوشن ہے، اس کا قد کتنا تھا، اس کی کھوپڑی کتنی بڑی تھی، اس کی شکلیں کیسی تھیں، مطلب آج تو یہ جو ہماری نسل ہے اس کو ہومو سیپینز کہا جاتا ہے، اس سے پہلے جو نسل ہے وہ نیڈر تھال ہے، اس سے پہلے اور ہیں۔ تو وہ جو پرانی نسلیں کئی کئی ملین سال ان کی کھوپڑیاں بھی یہاں پہ دریافت ہوتی ہیں اور ملی ہیں اسی پوٹھوار میں۔ اور اس پوٹھوار کے بارے میں جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس کی قدیم ترین ہونے گا، یعنی دنیا میں جتنی بھی پتھر ہوتا ہے اس کے اندر نہ پانی کی اس کی لہریں ہیں، اس کا کیمیکل تجزیہ کیا جائے کاربن کی، تو پوری دنیا میں جو کاربن کی لہریں ہیں ایک پتھر میں وہ 9 ہیں اور پوٹھوار میں 13 ہیں۔ تو اس سے ماہرین یہ قیاس کرتے ہیں کہ جب سمندر دنیا میں پانی ہی پانی تھا تو جو پہلا ٹکڑا زمین سے باہر ابھرا تھا وہ یہ علاقہ تھا۔ اچھا، اسی علاقے سے اسی نسبت سے نا یہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ نیچے بدھا کیوز ہیں، جنہیں بدھا کے نام سے جو ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ غاریں بھی کروڑوں سال پرانی ہیں، اور ان غاروں کا جو سائنسی توجیہ ہے، ہاں جی بالکل نیچے ہیں، اس کی بالکل نیچے ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے، آتے دیکھیں 12 اتر کے آپ دیکھیے گا۔ یہ غاریں جو ہیں ٹوفا سٹون سے بنی ہیں، اور ٹوفا سٹون جو ہے وہ بنتا ہے اس صورت میں جب بہت بڑی اونچائی سے پانی جو ہے وہ سمندر میں گرتا ہے، تو سمندر میں جو جھاگ بنتی ہے نا، اس کے کیمیکل عمل سے وہ کروڑوں سال میں نا یہ ٹوفا سٹون بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمندر یہاں تک تھا، اور ہمالیہ سے جب یہ پانی گرتا تھا تو اس جگہ پہ گرتا تھا یہاں سے۔ تو یہ غاریں بعد میں جو ہے وہ مختلف مذاہب کے متبرک رہی ہیں۔ بدھا کا چونکہ 560-61 قبل مسیح کا ہے، اور بدھزم کا یہ علاقہ جو ہے وہ پورا سوات ریجن پوٹھوار یہ جب رہا ہے، اشوک کا دور رہا ہے تو اس میں یہ بڑا فلورش تھا۔ لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل جہاں بیٹھے ہیں اس پہاڑی کے پرلی طرف ٹیکسلا ہے، کانپور ہے، اور وہ سارا بدھزم کے 36 شہر وہاں پہ دریافت ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو پرلا علاقہ ہے جس کے ساتھ ایک دریائے ہرو بہتا ہے جس پہ خانپور ڈیم ہے، کہ ایک دریا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ 36 شہر دریافت ہوئی ہیں، اور جہاں پہ 3 دریا ہیں اس طرف، گورنگ ہے، سواں ہے،
اور یہ جو دوسرا ہے لئی کا اسٹریم ہے، اور اسٹریمز تو بے شمار ہیں، چشمے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس علاقے میں تو پانی زیادہ تھا تو آبادیاں یہاں کیوں نہیں؟ اچھا، اب یہ سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے جین مت کی تاریخ۔ جین مت چونکہ بہت قدیم مذہب ہے، اور اس کا آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی باہو بلی۔ باہو بلی جو ہے وہ جین مت کا پہلا جو گاڈ ہے رشوا، اس کا بیٹا ہے، اور اس کا پایہ تخت یہ شہر ہے، یہ شہر ہے، اور اس کو وقت اس شہر کو جو پنڈی ہے اس کے ارد گرد وہ شہر تھا، اور اس کو کہتے ہیں اچا نگر۔ تو یہ شہر جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ رہا، اور پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قدرتی وباؤں سے، زلزلوں سے، آفات سے شہر تباہ ہوتے ہیں تو دوسری جگہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ خیال ہے کہ یہاں جب سویلائزیشن تباہ ہوئی کسی وجہ سے، وہ جنگوں سے ہوئی، وہ فرقہ بازی سے ہوئی، وہ کسی قدرتی آفات سے ہوئی یا وباؤں سے ہوئی، تو آبادی پھر اس پہاڑی کے پرلی طرف چلی گئی، ٹیکسلا والے جو شہر۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ قدیم اس کی تاریخ ہے۔ جب آپ اتریں تو ان غاروں کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ان غاروں میں یہ جو رستہ ہے، جب ٹیکسلا میں اشوک کا حکومت تھی تو وہ پایہ تخت ظاہر مگدھ تھا، تو یہ رستہ یہی تھا ان غاروں سے ہوتے جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے تمام جو بڑے لوگ تھے وہ اسی رستے سے گزرے ہوں۔ تو میں نے اپنی جو کتاب ہے راول راج، اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2500 سال پہلے کا جو مکالمہ ہے پانینی اور ایک سادھو کے درمیان جس غاروں میں ہوا، وہ اس کو میں نے ایک تخلیق کیا ہے، میری کتاب کے اندر ہے، وہ بڑے ڈیٹیل سے ہے، جس میں اس دور کی پانینی جو ہے وہ سنسکرت کا پہلا گرامیرین ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ یہاں پہ سوابی سے ہے، چھوٹا لاہور ایک جگہ ہے، اور وہ سنسکرت کی گرامر اور زبان آج بھی پانینی پہ کھڑی ہے، اور پانینی کو دنیا کے بڑے جو زبان دان ہیں، گرامیرین ہیں، ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو پانینی یہاں کا رہنے والا تھا، اس نے جب گرامر لکھی تو مگدھ کے راجا نے اس کو اس وقت کہتے ہیں کہ 1 کروڑ جو ہے وہ مقامی جو کرنسی تھی وہ دی، تو وہ بڑا ایک اہم آدمی تھا۔ تو جب آپ اتریں تو ان غاروں کو ضرور دیکھیں، بڑی تاریخی جگہ ہے یہ، اس کے بالکل نیچے ہیں، اس کے نیچے چشمہ بھی ایک نکلتا ہے، اور ہندوازم کے نزدیک، پہلے بدھزم کے نزدیک متبرک تھی، ہندوازم کے نزدیک میڈیا نیوز چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آن کیجیے۔